اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا۔ سبحان اللہ۔ جب مجمع میں جان ہو تو پھر خطیب کے اندر جان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ سے صرف سبحان اللہ لینی، آپ سے داد لینی ہے، امداد لینی ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ امداد میں کر دیا گا، اللہ کو دعا کرے گا، اللہ تو بڑے پیسے دے گا۔ تسی داد دینی ہے تو میں تو اللہ سنانی ہے، امداد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتسبت درود و سلام کے بعد حضرات محترم، یہ جو ماہ محرم الحرام اس وقت جاری و ساری ہے، جس کا پہلا عشرہ کے اندر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو مشکل وقت گزرا، وہ اس 10 دنوں کے اندر آپ کی آل نے جس سے خوش دلی کے ساتھ اور کس صبر کے ساتھ اور کس اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اس کی مثال قیامت تک کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت و احترام اللہ کی نظر میں، اللہ کے حبیب کی نظر میں بہت اونچا اور بہت بڑا مقام تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، عزت و تعظیم و تکریم صحابہ کی نظر میں بہت بڑی عزت تھی۔ پھر اس کے بعد ائمہ اکرام، مجتہدین اور باقی اس وقت کے جو امام تھے، اولیاء تھے، اور آگے رہتے دنیا تک، ابھی تک 1400 سال گزر گئے، وہی عزت، وہی مقام اور وہی محبت آل رسول کے ساتھ آج بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی اسی طرح ثابت ہو کر رہتا ہے۔ حضرات محترم، اور قیامت تک سنی وہی ہوگا جو اہل بیت سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتا رہے گا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپنی محبت و عقیدتوں کا اظہار کرتا رہے گا۔ سنی وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے حبیب کی محبت ہوگی، اللہ کے حبیب کی آل کی محبت ہوگی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ مجھ سے رب محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری آل سے اس لیے محبت کرو کیونکہ میری آل سے میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی آل کی جو مثال ہے نا، وہ نوح کشتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جب طوفان نوح آیا تھا تو اس کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ اس عذاب سے، اس پانی کے جو ہے وہ عذاب سے بچ گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو آل رسول کے دامن سے لپٹ جائے گا وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، آپ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے انصاروں نے دیکھا، انصار صحابیوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، جنگوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ ہر وقت جنگوں کی تیاری اور مدینے میں تبلیغ، اور بڑا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور آپ کے اخراجات ہیں اتنی آمدنی نہیں ہے جتنی اخراجات ہیں۔ تو صحابہ انصار صحابہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں رحمان ملا ہے۔
انصار نے حضور کے اس اسلام دینے اور ہدایت دینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ کے طور پر آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتے تھے۔ انصار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور تھک جاتے ہیں، حضور تبلیغ بھی فرماتے ہیں ہمیں، حضور ہمارے لیے اتنے کام کرتے ہیں، حضور تھک جاتے ہیں، حضور کے اخراجات ہیں، حضور کے ازواج مطہرات ہیں، حضور کے اخراجات ہیں۔ لیکن حضرات محترم انصار صحابہ نے حضور کے لیے مال اکٹھا کیا، اور مال اکٹھا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو اب میں آپ کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا ترجمہ سمجھا رہا۔ جب وہ مال اکٹھا کر کے لے آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کس لیے مال لے کے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے صبح و شام ایک کر دیتے ہیں، آپ ہمیں تبلیغ سناتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کا حکم سناتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لا رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ جہان جو ہے یہ اتنا خوبصورت جہان ملا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں فضیلتیں ملی ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مقامات دیے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں مقام دیا ہے۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو پہلے میرے محبوب کے صحابہ ہیں ان کی اتباع کرو، پھر اس کے بعد والسابقون الاولون جو پہلے صحابہ ہوئے ان کی اتباع کرو، پھر مہاجرین کی اتباع کرو، پھر انصار کی اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا جب تم ان سے محبت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کے راستے میں چلو گے، پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جنتیں عطا کروں گا جن کے نیچے نہر بہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ اتنے بڑے بڑے مقام ملے تو خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں مال اکٹھا کر کے اپنا فدا قومی و ابی یا رسول اللہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آ گئے۔ اس لیے آ گئے کہ آپ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے آئے ہیں، آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ ہم گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے، ہم جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم ایک اندھیرے کے راستے پر تھے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ روشنی ملی ہے کہ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں شک دنیا ہوتا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں آج روشنی ملی ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہمیں آج ہماری عظمتیں شانیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ مدد کریں، آپ کے اخراجات پڑھیں۔ جب ہمارا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ ہم تم سے اس تبلیغ کا، یہ جو ہمیں تمہیں تبلیغ کرتے ہیں، یہ جو ہم تمہیں دین دیتے ہیں، یہ جو ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں دیتے، اس کا کوئی اجر نہیں لیتے۔ اللہ فرمایا تبلیغ کا کوئی اجر نہیں لیتے، تبلیغ کا کوئی اجر نہیں۔ تو یا اللہ پھر چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ رب یہ چاہ رہا ہے، رب چاہ رہا ہے کیا؟ کہ تمہارے رشتہ داروں سے یہ سارے محبت کریں، رب کو یہ بات بڑی پسند آ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا محبوب ہم ان سے تبلیغ کا جو آپ نے تبلیغ کی ہے نا، آپ نے
ان کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لائیں، اس کا کوئی اجر ان سے نہیں لیتے۔ بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، رب کہہ رہا ہے میرا ایک ہی مطالبہ ہے، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی آن سے محبت کرے، رب اسی بات پر راضی ہو جائے گا۔ رب کیا چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی آن سے محبت کرو۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، کچھ علماء نے کچھ تفسیر کی ہے، کچھ علماء نے، لیکن تمام کا اتفاق یہ ہے کہ وہ جو اہل بیت ہیں جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ان سے محبت کرے گا، رب کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، رب کو تمہاری کسی امداد کی ضرورت ہے، بس رب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے بچوں سے پیار کرو، میں تم سے پیار کروں گا۔ رب تو یہ چاہتا ہے، اور رب خود حکم فرما رہا ہے کہ محبوب یہ تمہاری آن سے محبت کرے، تمہارے رشتہ داروں سے محبت کرے، میں تمہارے رشتہ داروں کی عزت کرے، تمہارے رشتہ داروں کی تعظیم کرے، جب وہ ملے تو ان کو سلام کرے، جب وہ ملے تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں، جب وہ ملے تم بیٹھے ہو سید آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ، ادب کرو، احترام کرو، جن کے ادب کا، جن کے احترام کا، جن سے محبت کرنے کا خود خالق کائنات ایک دفعہ نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے علاوہ اور تو تعداد آیات ہیں جو اللہ نے حضور کی اہل بیت کی شان میں اتاری ہے، جس کی عظمت و شان خود خالق کائنات بیان فرمائے، ان کی تعظیم کرنا تو واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان دونوں اماموں کی جتنی نسل پاک قیامت تک آئے گی ان تمام سے محبت کا قرآن میں ذکر ہے۔ خالی پانچوں سے محبت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو رشتہ دار ہیں، آپ کے زواج مطہرات ہیں، آپ کے جو چچا ہے جو اسلام لائے تھے، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، اور باقی جو آپ کے چچا اسلام لائے تھے، آپ کے باقی رشتہ دار جو اسلام لائے تھے، اور آپ کی جو آل اولاد ہے، تمام سے محبت کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جو جو حضور سے تعلق جوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے کہ یہ جو آپ نے پوری امت کو تبلیغ کیا ہے نا، اس پوری امت کو تبلیغ کو اہل بیت قرار دیا ہے اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان سے محبت کرے گا وہ بھی خدا سے محبت کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو امام حسن سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور فرمایا میری محبت خدا کی محبت ہے، اور جو بندہ خدا سے محبت کرے گا خالق کائنات اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہ جو ان کی عظمتیں، ان کی شانیں اگر آپ بیان کرتے جائیں تو ہم تھک جائیں، ہماری عمریں کم ہو جائیں، لیکن ان کی عظمتیں شانیں کم نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی، اب میں آپ کو تھوڑا سا فلسفہ شہادت بتانا چاہتا ہوں کہ فلسفہ شہادت کیا تھا۔ باقی صحابہ بھی شہید ہوئے، میدان کربلا لگا، آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ تیاری کر کے اپنے بچوں سے بیٹھ میدان کربلا کی جانب پڑھ رہے ہیں۔ 1813 کلومیٹر کا سفر مکے سے میدان کربلا تھا۔ اگر کسی گاڑی پر آج طے کیا جائے تو 18 گھنٹوں کا سفر ہے۔ آپ نے وہ کئی دنوں میں طے کیا، اور آپ نے گھوڑوں پر، اونٹوں پر وہ سفر طے کیا، آپ کے ساتھ پورا خاندان ہے، اور آپ نے راستے میں 14 مقامات پر ٹھہرے۔ 14 مقامات پر آپ کو 14 لوگ ملے۔ 14 لوگوں نے یہی بتایا کہ اے امام،
کوفیوں کی دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب یزید فسق و فجور میں پڑ گیا ہے، اب اس کا فسق و فجور کیا تھا جس کے لیے انہوں نے خط لکھے تھے، اور وہ خط 1200 کی تعداد میں تھے، ایک پورا گٹو بھرا ہوا تھا خط. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ دیکھیں خط لوگوں نے لکھے ہیں کہ یہاں فسق و فجور ہو رہا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے. اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ نمازیں ٹائم پر نہیں پڑھتا، یہ نمازیں قضا کر کے پڑھتا ہے، اور اس نے پورے دین کا جو ہے وہ چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. تو آپ اس لیے وہاں سے چلے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ میں چلے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت کے چکر میں چلے تھے. تو نہ ان کو کوئی خلافت کی ضرورت تھی، نہ ان کو کوئی اقتدار کی ضرورت تھی، نہ ان کو کوئی دنیا کی ضرورت تھی. دنیا تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، دنیا تو ان کے گھر کی لونڈی تھی. ان کو دنیا سے کیا غرض؟ ان کے جو غلام ہیں، ان کے جو غلام ہیں، ان کے جو آج غلام ہیں، وہ اللہ کے ولی ایسے ہیں جو سید بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کے ولی ہیں. جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کروڑوں روپے نکال کر شہیدوں کو عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے تو حضرات محترم یہ انشاءاللہ موضوع چلتا رہے گا. اس سارا مہینہ انشاءاللہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کا سفر، آپ کے ساتھ 14 مقامات پر لوگوں کی ملاقات، انہوں نے کیا کیا کہا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. پھر میدان کربلا میں آ کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ یزیدیوں نے کیا سلوک کیا اور آپ نے کس انداز سے ان کا مقابلہ کیا. دیکھیں شہادتیں بڑی ہوئی، مختصر بات کو شہادتیں بڑی ہوئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی مسجد نبوی کے اندر، بڑی شہادت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی مسجد میں شہادت ہوئی، بہت بڑی شہادت ہے. حضرت عدی بن حاتم کے ایک صحابی رسول ہے جن کو انہوں نے بڑا عجیب طریقے سے شہید کیا کفار نے. حضرت امیر حمزہ کی بڑی عجیب شہادت ہوئی، شہید کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ پھاڑ کر اس کو چبایا گیا. بڑی اذیت ناک جو ہے وہ شہادت تھی، لیکن یہ ایک شہادت تھی. ان کا بھی بڑا مقام ہے. وہ شہید اعظم کتنا بڑا شہید ہے جس نے 71 بندے خود ایک ایک کر کے یزیدیوں کے مقابلے میں بھیجے، پھر ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. ان ایک ایک کی لاش اٹھا کر خیموں میں رکھتے رہے. جس نے 71 بندوں کی لاشیں اٹھائی اس حسین کا سینہ کتنا بڑا ہوگا. آپ کو سبحان اللہ سے سبحان اللہ. اس حسین کا حوصلہ کتنا ہے، اس حسین کا صبر کتنا ہے، وہ کتنا شہید اعظم ہے جس نے 71 بندے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے شہید ہوئے اور ایک ایک کے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لاتے رہے. پھر ایک ایک کو سجا کر میدان کربلا میں بھیجتے رہے. 71 لاشیں اٹھا کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے خیموں میں رکھی اور آخری 72 میں خود آپ تشریف لے گئے. جب آپ وہاں میدان کربلا میں گئے تو یزیدیوں نے 90 تیر آپ کو مارا، 90 تیر. پورے جسم آپ کا چھلنی ہو گیا لیکن ایک تیر آپ کے جو ہے وہ حلق میں لگا. آپ گھوڑے سے نیچے آئے. جب نیچے گھوڑے سے آئے تو نماز کا وقت ہوا تھا. آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف پڑھے. جب صلاۃ الخوف پڑھنے لگے، ایک رکعت مکمل کی اور ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے لگے تو ابھی سجدے میں راستے میں جا رہے تھے کہ شمر نے تلوار ماری، خولی نے گردن کو علیحدہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی رضا کو پا گئے. وہ کتنا بڑا شہید اعظم ہے. اس پر انشاءاللہ مختلف باتیں ہوں گی اور ایک ایک شہید کا ذکر کیا جائے گا کہ انہوں نے کس انداز سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی. لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہے. آج بھی اگر کوئی اسلام کا مخالف ہو حکمران اور وہ آپ سے ووٹ مانگے تو آپ اسے ووٹ دینا بیعت ہے. ووٹ دینا بیعت ہے. تو جب آج حکمران جو یزید کے حامی ہوں اور حسین کے مخالف ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یزیدی کردار ہو، حسینی کردار نہ ہو، تو ایسے حکمران کو ووٹ دینا حرام ہے. ایسے حکمران کو ووٹ دینا یزید کی بیعت کرنا ہے. اور جو ایسے حکمرانوں کو ووٹ دیتا ہے وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان یزیدیوں سے محفوظ فرمائے. اب ایک اعلان سماعت فرما لیں. پچھلے جمعے بھی ہماری مسجد کے صدر بھائی عبدالقادر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا جس میں